السلام علیکم۔ سنن وضو کے باقی مسائل۔ اگر وضو میں نیت نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ یعنی آدمی وضو کی نیت نہیں کیا، اگر وضو کی نیت نہ کی، جیسے دریا میں گر گیا یا بارش میں کھڑا رہا اور تمام اعضائے وضو پر پانی بہہ گیا، یعنی جن جن اعضاء کو دھونا تھا اس پر پانی بہہ گیا، یعنی پانی نے اس کو تر کر دیا، تو وضو ہو جائے گا، یاد رکھیں، اگر آدمی دریا میں یا ندی میں یا پانی نہا لیا یا بارش میں بھگ گیا لیکن وضو کی نیت نہیں کیا تھا، لیکن وہ اعضاء جن کو وضو میں دھونا تھا وہ خود بخود بھگ گئے، تو ایسی صورت میں وضو ہو جائے گا، یعنی اس وضو سے نماز پڑھ لینا جائز ہے، لیکن وضو کا ثواب نہ ملے گا۔ وضو کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ نیت کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ جب وضو کرنے لگے تو یہ ارادہ کرے کہ ناپاکی دور کرنے اور پاکی حاصل ہونے اور نماز جائز ہو جانے کے لیے وضو کرتا ہوں، بس یہ ارادہ اور خیال کر لینا ہی وضو کی نیت ہے۔ نیت کا زبان سے کہنا ضروری ہے یا نہیں؟ زبان سے کہنا ضروری نہیں، ہاں کہہ لے تو کچھ مضائقہ بھی نہیں۔ وضو ہونے کی حالت میں نیا وضو کرے تو کیا نیت کرے؟ صرف یہ نیت کرے کہ وضو پر وضو کرنے کی فضیلت اور ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ وضو میں بسم اللہ پوری پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنا، یا بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یا بسم اللہ والحمد للہ، تینوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ مسواک کرنا کیسا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے اور اس میں بہت فائدے ہیں۔ مسواک کسی کڑوے درخت کی جڑ یا لکڑی ہونی چاہیے، جیسے پیلو کی جڑ یا نیم کی لکڑی۔ مسواک ایک بالشت سے زیادہ نہ رکھنی چاہیے۔ دھو کر مسواک کرے اور دھو کر رکھے، اول دائیں طرف کے دانتوں میں پھر بائیں طرف کی دانتوں میں کرنی چاہیے۔ 3 مرتبہ مسواک کرنا اور ہر مرتبہ نیا پانی لینا چاہیے، پہلے اس طرف پھر اس طرف۔ غرغرہ کرنا کیسا ہے؟ وضو اور غسل میں غرغرہ کرنا سنت ہے، لیکن روزے کی حالت میں نہ کرنا چاہیے۔ داہنے ہاتھ سے کلی کرنا چاہیے۔ ناک میں پانی ڈالنے کا کیا طریقہ ہے؟ دائیں ہاتھ میں پانی لے کر ناک سے لگائیں، دائیں ہاتھ سے پانی اس طرح سے لے کر ایسا لگائے اور سانس کے ذریعے سے پانی ناک میں چڑھائے، ایسا لے کر ندھان سے آہستہ سے تھوڑا سا پانی اوپر کو، لیکن اتنا نہ کھینچے کہ دماغ تک چڑھ جائے۔ روزے دار کو چاہیے کہ وہ صرف ہاتھ سے پانی ناک میں چڑھائے، سانس سے نہ کھینچے۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا دونوں سنت مؤکدہ ہیں، یاد رکھیں، ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا یہ دونوں سنت مؤکدہ ہیں۔ داڑھی کے کس حصے کا خلال کرنا سنت ہے؟ داڑھی کے نیچے اور اندر کے بالوں کا خلال کرنا سنت ہے، اس طریقے سے، ایسے ایسے ایسے، اور جو بال کے چہرے کی طرف چہرے کی کھال سے متصل ہیں ان سب کا دھونا فرض ہے۔ انگلیوں کا خلال کس طرح کرنا چاہیے؟ ہاتھ کی انگلیوں کا خلال اس طرح کرے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر ہلائیں، ایسے
اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چنگلیاں چھوٹی انگلی یعنی اس انگلی سے کرے. یہ پیر کی انگلیاں اس طرح سے ہے تو اس طرح سے پیر کی انگلیوں میں ایسے دائیں پاؤں کی چنگلیاں سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چنگلیاں پر ختم کرے. یہ پیر کی انگلیاں مثال کے طور پر اس چھوٹی انگلی سے اس چھوٹی انگلی تک. تمام سر کا مسح کس طرح کرنا چاہیے؟ دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے سر کے دونوں طرف پیشانی کے بالوں کی جگہ پر رکھو اور ہتھیلیوں کو انگلیوں سمیت گدی تک لے جاؤ اور پھر واپس لوٹ لاؤ. اس کا خیال رکھو کہ تمام سر پر ہاتھ پھر جائیں. یعنی اس طرح سے کرنا چاہیے. یہ ہاتھ ہیں تو ایسے پورا ایسے جا کر ایسا آ کے پہلے ایسا جا کے ایسا آ کر یہ دو کانوں کے ایسے یہ انگوٹھے کو ایسے یہ پیچھے کے حصے سے ایسے دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے سر کے دونوں طرف پیشانی کے بالوں کی جگہ پر رکھو اور ہتھیلیوں کو انگلیوں سمیت گدی تک لے جاؤ اور پھر واپس لوٹ لاؤ. اس کا خیال رکھو کہ تمام سر پر ہاتھ پھر جائیں. کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا چاہیے یا نہیں. سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا تھا وہی کافی ہے. اندر کانوں کا مسح شہادت کی انگلی سے کرنا چاہیے اور باہر کان کا مسح انگوٹھے سے کرنا چاہیے. ایسے